اب سورہ بقرہ کی شروع کی 4-5 آیتوں کے حوالے سے کچھ گفتگو سن لیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہو رہا ہے نا، وہ الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور اس کو اصطلاح کی زبان میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے، چونکہ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر جو حروف ہے الفاظ کی شکل میں، اس کو مشترکہ ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، مگر ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں قطع کا جو لفظ آتا ہے وہ کاٹنے ٹکڑے ہونے کے معنی میں آتا ہے، اسی سے اس کو کہا گیا حروف مقطعات، یعنی ٹکڑے والے حروف، بٹے ہوئے حروف۔ قرآن پاک میں کل 29 سورہ مبارکہ ہے کہ جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جیسے یاسین ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اسی طرح دیگر اور آیات مبارکہ۔ تو اس سورہ مبارکہ کا بھی جو آغاز ہو رہا ہے نا، وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ اب یہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے السر بین اللہ و رسولہ، کہ ان حروف کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، جس راز کو خدا بہتر جانتا ہے، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ جو راز ہے نا، اس میں سے کچھ راز حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر کھولے ہیں۔ تو حضور کے توسط سے بعض صحابہ نے جانا کہ ان حروف کے کچھ مطلب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جتنا حضور نے بتایا صحابہ نے اتنا جانا ہے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، اللہ کریم ان حروف کے معنی ان کے دلوں پر الہام کی شکل میں نازل فرما دیتا ہے کہ ان حروف کا معنی کیا ہے، ان حروف کے مطالب کیا ہے۔ جب وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کے دلوں پر الہام پیدا فرما دیتا ہے کہ ان حروف کے معنی یہ ہیں، اور وہ راز وہی جانتے ہیں اور اس کو استفادہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں اور جو کوشش کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات جو ہے نا، لوگ جب کثرت سے پڑھیں، کچھ باتیں وہ ہیں نا کہ جو شاید ہمارے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہو، یہ حروف کی الگ تاثیر ہے۔ مثال کے طور پہ میرا نام کاشف ہے، اگر میں خاص وقتوں میں خاص چیزوں کے ساتھ اگر صرف یا کافو یا کافو یا کافو یا کافو صرف شروع کے حرف کی اگر کا ورد کروں نا، تو اس کے ایک اتنے برکات اور فضائل اور تاثیر ہے کہ صرف اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کا پڑھنے کا عادی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک حروف کہ یہ جب اثرات ہیں تو اللہ کے کلام میں جو حروف کو خاص شکل میں رکھا گیا ہے، اس کے اثرات کو وہی پا سکتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرے، اور کوشش کرنے میں وہی پا سکتا ہے جس کے اوپر اللہ کریم منکشف فرما دے۔ تو فرمایا گیا کہ اولیاء کرام جب اس کو پڑھتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں تو یہ حروف ان کے دلوں میں داخل ہو کر اپنے معنی اور مفاہیم کو اس کی ذات پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب جو پڑھے گا اس کو حاصل کرے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الف لام میم کا جو ہے یہ قرآن کی سورتوں کے نام بھی ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے معنی بھی بیان کیے کہ الف سے مطلب اللہ ہے، لام سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ تو الگ الگ معنی بیان کیے ہیں، مگر ہمیں اس کے حقیقی معنی کیا ہے اس کے حوالے سے یہی اعتقاد رکھنا ہے کہ السر بین اللہ و رسول، کہ یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ مگر قرآن پاک کے اندر حروف مقطعات کا ہونا، اس کا بامعنی ہونا،
اور اس کا بااثر ہونے پر ہمارا اور آپ کا ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے حق ہونے پر، اس کے سچ ہونے پر اور اس کے درست ہونے پر۔ اب تھوڑا آگے بڑھیں تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ لا یراب فیہ، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، قرآن نے یہ نہیں کہا لا یراب فیہ، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شک کرنے والے کل بھی تھے، شک کرنے والے آج بھی اور ہمیشہ رہیں گے، مگر قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے دلائل، اس کے براہین اتنے روشن اور اتنے واضح ہیں کہ انسانی عقل کا اگر قصور نہ ہو تو حق یہ ہے، سچ یہ ہے اور درست یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب اگر چمگادڑ کو دن میں نظر نہ آئے اور رات میں نظر آئے، اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ اور خاص مرض والے کو ہر چیز زرد نظر آئے، جب سفید چیزیں بھی، تو یہ سفیدی اور مختلف رنگوں کا قصور نہیں، اس کی ذات کا قصور ہے، اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ اسی طور پر اگر قرآن کے اندر کسی کو شک نظر آئے، کسی کو شبہ نظر آئے، تو یہ قرآن کا قصور نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اس کی عقل کا قصور ہے، یہ اس کی سمجھ کا قصور ہے، یہ اس کے تدبر اور غور و فکر کا قصور ہے۔ ورنہ سچائی یہ ہے کہ قرآن کو انسان پڑھتا جائے، غور و فکر کرتا جائے، اعتراض کرتا جائے، اس کا حل اللہ کریم اس سے عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں عبرت کے لیے، ہمارے گلبرگہ ہی کے، اب وہ یہاں رہی نہیں، کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا میں 20-22 سال مکہ میں رہا، مگر میں کبھی کعبۃ اللہ کے پاس نہیں گیا، کیونکہ میں اعتقاد ہی نہیں رکھتا تھا کعبۃ اللہ کے حق ہونے کا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور صرف مسلمان نہیں، میں ایک صاحب کی اولاد ہوں، اسی درگاہ سے متلسم صاحب کی اولاد بھی ہوں میں، مگر میں سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کو پڑھوں اور قرآن کے اندر نعوذ باللہ من ذالک غلطیاں اور خامیاں نکالوں۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا گیا، ایک ایک چیزوں پر اعتراض کرتا تھا، آگے پڑھتا تھا اس کا حل مل جاتا تھا، آگے پڑھتا تھا اس کا حل مل جاتا تھا، اور اس طور پر میں پڑھتا چلا گیا اور دل و دماغ سے اس پر اعتراض کرتا چلا گیا، مگر ہر ایک چیز کا حل مجھے ملتا چلا گیا، اور آخر میں پکار اٹھا اسلام حق ہے، قرآن سچ ہے، اللہ کے نبی پر حق ہے، میں اسی پر ایمان۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ قرآن کا معیار تو یہ ہے کہ ھدی للناس، اس سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر کہتے ہیں کہ اس ہدایت سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے اندھا ہو تو سورج کی روشنی اپنی چمک دکھا بھی دے تو کیا فائدہ اٹھائے گا؟ راتوں کی تاریکیوں میں اگر ساری لائٹوں کو روشن کر دیا جائے تو روشنی تو سب کے لیے ہے، سورج تو سب کے لیے ہے، مگر فائدہ وہ اٹھائے گا جس سے آنکھیں دی گئی ہے۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے، سارے انسان کے لیے، مگر اس ہدایت کا فائدہ وہ اٹھائے گا جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ متقی کے بہت معنی بیان کیے گئے، مگر ایک میں معنی بیان کرتا ہوں، یہ معنی مجھے بہت اچھا لگا اور میرے دل کو چھوتا چلا گیا، اور وہ معنی یہ ہے کہ متقی وہ ہے کہ خدا جس جگہ بندے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے وہ وہاں نہ رہے، اور خدا جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غائب نہ رہے۔ خدا بندے کو جہاں دیکھنا چاہتا ہے
وہاں پر حاضر رہے، وہاں سے غائب نہ رہے، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے بندہ وہاں موجود نہ رہے، تو جو اس صفت سے آراستہ ہو گیا وہ متقی ہے۔ کیا مطلب؟ دین میں ایک وہ چیزیں ہیں جسے کرنا ہے، اور ایک ہے جسے امر کہا جاتا ہے، اوامر یعنی بجا لانا ہے، اور ایک ہے منہیات جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خدا نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور کچھ چیزوں کو ہمارے لیے بجا لانا واجب قرار دے دیا ہے۔ متقی وہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے اس کے قریب کبھی نہ جائے، اور جن چیزوں کو لازم کر دیا ہے اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرے، ادھر کا متقی ہے، ادھر کا پرہیزگار ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب سے کہا تھا کہ یہ تقویٰ کا کیا معنی ہے، تو فرمایا تھا کہ عمر کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو؟ تو فرمایا ہاں۔ تو کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹے لگ نہ جائے، اس میں الجھ نہ جائے اور دامن پھٹ نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، دنیا سے اسی طرح سے گزر جانا کہ دامن پر گناہوں کے داغ نہ لگے، یہی تقویٰ ہے۔ تو اب قرآن سے وہی یقیناً فائدہ اٹھائے گا جو اللہ کے اوامر کو بجا لانے میں کوتاہی نہ کرے اور اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھے۔ ایسے لوگ متقی ہیں اور ایسے لوگ قرآن سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے والے۔ اب متقی کا ایک بڑا معیار قرآن نے خود بیان کیا، کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہے؟ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جس کو حواس سے ظاہرہ، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ سے آپ محسوس نہ کر سکیں۔ غیب کیا ہے؟ جو آپ کے عقلوں میں نہ سما سکے، یہ چیزیں غیب ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے ہیں، غیب ہے۔ وحی کا نزول غیب ہے۔ جنت دوزخ یہ غیب ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ عقل سے اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ حواس سے ظاہرہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں غیب ہیں، اور اس غیب پر ایمان جو رکھتا ہے وہ متقی ہے، اور ایسے لوگوں کو قرآن کا صحیح فائدہ پہنچتا ہے۔ اب ذرا سنیں، یہاں پر ایک خاص نقطہ بیان کر دیتا ہوں۔ غیب پر تو ایمان لانا پڑے گا، پہلا درجہ رکھا گیا، اس کے بعد سارے درجے۔ پہلا درجہ ہے کہ غیب پر ایمان لائے۔ اب ذرا سوچیں، جب غیب ہے، جب ہم حواس سے ظاہرہ سے اس کو سمجھ نہیں سکتے، عقلوں سے سمجھ نہیں سکتے، تو پھر ایمان لائیں کیسے اور جانے کیسے غیب ہے کون سی چیز؟ ظاہر سی بات ہے، جس پر ایمان لانا ہے اس کو جاننا تو پڑے گا نا، اس کو سمجھنا تو پڑے گا نا، اس کو معلوم تو کرنا پڑے گا نا۔ اور غیب کہتے ہی اسے ہیں جو نہ عقل میں آ سکے نہ حواس سے ظاہرہ سے سمجھا جا سکے، تو پھر ایمان لائیں تو کس چیز سے لائیں؟ تو رب قدوس نے اسی غیب کو سمجھانے کے لیے ایک ذات کو بھیجا ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اے لوگوں، تم غیب کو نہیں سمجھ سکتے، ایک ذات ہے جو غیب کو سمجھتی ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے، تم اسے سمجھو، اس کی بات کو مانو، غیب کو سمجھ جاؤ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور، جس کو دنیا کی کوئی عقل نہیں سمجھ سکتی ہے، جان سکتی ہے، اسے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہماری آنکھیں دیکھے نہ دیکھے، مصطفیٰ کی آنکھیں دیکھی ہے۔ ہمارے حواس سے ظاہرہ محسوس کرے نہ کرے، مصطفیٰ کی حواس سے ظاہرہ محسوس کرتی ہے۔ ہماری عقلیں اس تک پہنچ سکے نہ پہنچ سکے، مصطفیٰ کی عقلوں کی رسائی وہاں تک ہے جو کائنات سے چھپا دیا گیا، وہ مصطفیٰ پر ظاہر کر دیا گیا۔ ہمیں غیب پر ایمان لانے سے پہلے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ میرا مصطفیٰ غیب کو جانتا ہے۔ جب ہم یہ ایمان لا لیں کہ میرا مصطفیٰ غیب کو جانتا ہے اور مصطفیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے، تو اب غیب پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ کہا متقی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کہا ویقیمون الصلاۃ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں۔ لیکن نماز کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں نا، کہیں نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ آیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔
قیام کیا ہے؟ قیام یہ ہے کہ نماز کو ظاہری اور باطنی طریقے سے درست ادا کیا جائے، یہ نماز کو قائم کرنا۔ ظاہری درستگی کیا ہے؟ ظاہری درستگی یہ ہے کہ مصطفیٰ نے جیسا کہا پڑھنے کے لیے ویسا پڑھیں، مصطفیٰ نے جیسا پڑھ کر بتایا ویسا پڑھیں، نماز کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ با جماعت ادا کریں۔ یہ نماز کا ظاہری صحیح طریقے سے قیام ہے۔ اور باطنی قیام کیا ہے؟ باطنی قیام یہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو ہمارے دلوں میں خشوع اور خضوع کی کیفیت موجود ہو۔ یہ نہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور حساب کر لیتے بیٹھے باہر کا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور گھوم رہے بازار میں، بلکہ پوری توجہ اللہ کی جانب ہو اور ظاہری اور باطنی اس طور پر اس طرح سے نمازیں ادا کریں کہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کأنک تراہ، کہ تو اس طرح سے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس درجے کو نہ پا سکا تو یہ سوچ کہ فإنہ یراک، تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہاں تک نہ پہنچ سکے تو یہاں تک تو پہنچے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس دن مصلی پہ کھڑے ہو کر یہ تصور پختہ ہو گیا، یہ تصور مضبوط ہو گیا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ صاحب مراقبہ ہو گئے، اور صاحب مراقبہ ہوتے 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 اس منزل پہ چلے جائیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ صاحب مشاہدہ ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ مشاہدے کی مزیدار ہے۔ تو نماز کو ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ اور جو نماز قائم کرتے ہیں وہ متقی ہیں، اور جو متقی ہیں وہی قرآن سے حقیقی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے روزی اسے دی ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی متقی ہیں۔ جو غیب پر ایمان لائے وہ بھی متقی ہیں، جو نماز کو قائم کرے وہ بھی متقی ہیں، اور اللہ سے دیے ہوئے مال سے خرچ کرے وہ بھی کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ اب ایک چیز کو یاد رکھیں کہ حصی اعتبار سے ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور اس سے یہ نہیں کہ صرف پیسے، مال، اناج یہ رزق ہے، بلکہ انسان کا علم یہ بھی رزق ہے، انسان کا بہتر عمل یہ بھی رزق ہے، انسان کو خدا کی معرفت کا میسر آ جانا یہ بھی رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے علم کی دولت دی ہے تو علم کو وہاں بانٹے جہاں علم کی ضرورت ہے، ہم نے عمل کی دولت دی ہے تو عمل کو وہاں بانٹے جہاں عمل کی دولت ہے، ہم نے اپنی معرفت دی ہے تو معرفت وہاں بانٹے جہاں معرفت کی ضرورت ہے، ہم نے مال دیا ہے تو مال کو وہاں خرچ کرے جہاں مال کی ضرورت ہے، ہم نے جن نعمتوں کو نواز دیا ہے ان نعمتوں کو خرچ کرتے رہنے والا وہ متقی ہے۔ اور جب اس درجے پہ آ گیا تو قرآن سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے، قرآن سے جو کچھ ملنا چاہیے اسے فائدہ پہنچتا رہے گا، اسے ملتا رہے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب ہم نے تیری طرف اتارا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے اتارا۔ اس کا سادہ اور واضح مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب جو ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ، اور ہم نے پچھلے انبیاء پر جو کتابیں اتاری ہیں وہ، جب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ متقی نہیں ہو سکتے ہیں اور قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ایک خاص بات، قرآن کا انداز دیکھے بیان کرنے کا کتنا پیارا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا ہم نے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اے محبوب ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم نے آپ سے پہلے اتارا۔ قرآن نے دو چیزوں کو بیان کیا کہ محبوب اس پر ایمان لائیں جو آپ پر اتارا، اور اس پر ایمان لائیں جو آپ سے پہلے پر اتارا، مگر یہ نہیں کہا
کہ اے محبوب ایمان اس پر لائیں جو ہم آپ کے بعد اتاریں گے. یہ نہیں کہا. گویا کہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں اب یہیں تک بات رہے گی کہ پہلی کتاب پر ایمان لاؤ, میرے محبوب پر اتاری گئی کتاب پر ایمان لاؤ. اب بعد میں کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے, اس لیے کہ میرا محبوب خاتم النبی ہے, خاتم الرسول ہے. اگر قرآن نے حضور کے کلام کا ذکر کیا ہے, قرآن کا ذکر کیا ہے, اور اگر قرآن نے حضور سے پہلی کتابوں کا ذکر کیا ہے, اگر بعد میں بھی کتاب ہوتی تو قرآن اس کا بھی ذکر کر دیتا, لیکن بعد میں کوئی کتاب نہیں ہے, ذکر نہیں کیا گیا, تو گویا کہ واضح اعلان کر دیا گیا کہ اب بعد میں کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. میرا محبوب آخری پیغمبر ہے, میرا محبوب آخری رسول ہے, میرا محبوب آخری نبی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں, وہ لوگ متقی ہیں. ایقان جو ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں کسی علم کا ایسے بیٹھ جانا کہ اب اس کے سوا کہیں اور تصور نہ جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ چیز انسان کے دل کو اور انسان کے دماغ کو مسخر کر لے. مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ تصور اتنا پختہ ہو جائے کہ آخرت حق ہے, آخرت سچ ہے, اس کے ماں سوا اور مخالف کوئی تصور موجود نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اگر آخرت پر تصور پختہ ہو جائے نا تو زمانے کا سارا نظام بدل جائے گا. انسان اس لیے رشوت لیتا ہے کہ آخرت پر ایمان کمزور ہے. انسان سود اس لیے کھاتا ہے کہ آخرت پر ایمان کمزور ہے. انسان بھائی بہنوں کا حق اس لیے مار لیتا ہے کہ انسان کا آخرت پر تصور کمزور ہے. انسان ماں باپ اور اپنوں کے حقوق اس لیے نہیں ادا کرتا ہے کہ آخرت پر تصور کمزور ہے. جس دن آخرت پر تصور مضبوط ہو جائے گا, ذرہ برابر بھی ناانصافی کرنے کے لیے انسان کے بدن کانپ جائیں گے, رونے کھڑے ہو جائیں گے. وہ تصور کبھی کر ہی نہیں سکتا یہ تصور. اور آخرت پر ایقان کیسا ہونا چاہیے پھر انشاءاللہ کسی صورت کے ذمن میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. اور دیکھ آخری بات, قرآن سے ہدایت کون اٹھائیں گے؟ ساری کائنات کے لیے قرآن ہدایت ہے, مگر فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو متقی ہے. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لائے, جو نماز قائم کرے, اللہ کی دی گئی روزی سے خرچ کرے, قرآن پر ایمان رکھے, اور قرآن سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہے اس پر ایمان لائے, اور آخرت پر یقین رکھے. اور جو اس درجے پر فائز ہو گیا, قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جہاں پر دنیا اور آخرت دونوں کی نعمت جمع ہو جائے, جہاں پر دنیا اور آخرت کی کامیابی جمع ہو جائے, اسی کو فلاح کہتے ہیں. عربی زبان میں دنیا اور آخرت کی نعمت کو جمع کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے. گویا کہ قرآن نے یہ اشارہ دے دیا کہ جو متقی ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, جو متقی ہیں وہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک میں جو ہم سے عبادتیں ہو رہی ہیں مولا کریم اسے قبول فرمائے, اور بچے ہوئے ایام کی قدر کرنے اور اس کی تمام عبادتوں کو اخلاص و للہیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.